اللہ نے زمین پر پودے لگائے. پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں. میں ٹھیک ہے نا؟ ہلا دیجیے گا ہلکا سا، تنگ نہیں کرتا زیادہ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں. پودا بڑھتا بھی ہے، پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، لیکن چلتا نہیں. اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اس کا مطلب ہے جاندار ہے. اب جب وہ جاندار ہے تو اسے خوراک چاہیے، اسے خوراک چاہیے، لیکن وہ چل کر خوراک تک جا نہیں سکتا. تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا. پودا جہاں کھڑا ہے، آپ کو ڈاکٹر اور حکما بتاتے ہیں کہ فلاں سبزی اور پھل میں فلاں وٹامن ہے، اور رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے جو سبب بنایا کہ وہ اس میں وٹامن کہاں سے آئے؟ وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے معدنیات ہیں، وہ کھاتا ہے، وہ لیتا ہے، وہ اس کی خوراک ہے. اب پودا تو ایک جگہ پہ کھڑا ہے، معدنیات زمین میں بکھرے ہوئے ہیں، وہ نیچے سے بکھرے ہوئے معدنیات سمٹ کر اس کے قدموں میں آتے ہیں، اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے. جو چیزیں اس کے قدموں میں نہیں، قدرت نے حکم دیا تم نے اس تک پہنچنا ہے. سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے. پودے سے اللہ نے فضیلت دی جانور کو. جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی. پودا چلتا نہیں تھا، یہ چلتا بھی. اب جب یہ چلتا ہے تو قدرت نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے، خوراک تجھ تک آئے گی. نہیں، اسے حکم دیا تو نے خوراک تک پہنچنا ہے، تو نے اپنے من پسند شکار تک چل کے جانا ہے، پہنچنا ہے. جانور جاتا ہے. جانور سے پھر اللہ نے فضیلت دی انسان سے. انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے. یہ دو باتیں تو جانور کے پاس بھی تھی. اسے فضیلت دی عقل سے، اسے فضیلت دی شعور سے، اسے حیوان ناطق بنایا، تمام مخلوقات سے اسے اشرف بنایا. میں اپنی اس تمہید کا خلاصہ ایک جملے میں عرض کرنے لگا ہوں. جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، اس کی فطرت پر چھوڑ دیا. جو من پسند ہے کھا لے، جو من پسند ہے شکار کر لے، جو من پسند ہے منہ مار لے، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں. جو من پسند ہے ہاتھ مار لے، کوئی تیرا حساب نہیں، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں. اللہ انسان بھی بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، چلتا ہے. یہ بھی جو من پسند ہے کھا لے، جو من پسند ہے ہاتھ مار لے، جو من پسند ہے منہ مار لے. فرمایا نہیں، اسے عقل دی، اسے شعور بخشا. اس کے معاملات کے ارد گرد، اس کی روزی کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے. اللہ پھر میں قانون کہیں سے بھی لے لوں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے. دلی چی کہہ رہی ہے ورنہ اس کو تبدیلی بنتی نہیں تھی. قانون بھی آئے گا. یہ قانون کی کتاب جسے ہم نے صرف جملے تک معلوم رکھ دیا. یہ قانون کی کتاب نہ کبھی سوچا، نہ کبھی سمجھا، نہ کبھی چاہا. ذلتوں میں رہے گی انسانیت، پستی رہے گی انسانیت جب تک دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے تابع رہے گی، خواہ وہ جمہوریت ہی کیوں نہ ہو. ہلکا ہلکا سارے لوگوں، میں نے تو اپنی اذان لینی ہے. جمہوریت کا سادہ لفظوں میں معنی یہ ہے بندوں کے لیے بندوں کا قانون، اور قرآن کا معنی یہ ہے بندوں کے لیے رب کا قانون. یہ قانون کی کتاب جسے صرف چومنے تک محدود رکھا. یہ قانون کی کتاب
جسے صرف اپنی صفائی دینے کے لیے عدالت میں سر پہ اٹھا لیا. یہ قانون کی کتاب تھی, یہ قانون کی کتاب ہے جسے صرف بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ساڑی کے لباس میں غیر محرموں کے جرمٹ میں حال کے دروازے پر اس کے سر کے اوپر رکھ کر اس کی توہین کی. یہ اللہ نے قانون کی کتاب بھیجی ہے, یہ قانون کی کتاب ہے, انسانوں کی ہدایت کے لیے اسے اللہ نے بھیجا. اس کے لیے بھیجا. اور یاد رکھیے یہ کتاب انشاءاللہ رہے گی, انشاءاللہ رہے گی. اس لیے کہ اللہ نے پہلی کتابیں اوروں کو عطا فرمائی, قرآن اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اب کتاب تو تورات بھی آئی, انجیل بھی آئی, زبور بھی آئی, لیکن وہ کتاب اللہ. تورات کتاب اللہ, انجیل کتاب اللہ, زبور کتاب اللہ, قرآن کتاب اللہ بھی ہے, کلام اللہ بھی ہے. یہ اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور اسے قیامت تک کے لیے نافذ فرمایا. اب آخری نبی آیا, آخری قانون لایا, اب نہ کوئی اور نبی آئے گا, نہ کوئی اور قانون آئے گا. اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا, مرکز کائنات بنایا, ہادی کائنات بنایا, روح کائنات بنایا, طبیب کائنات بنایا, حسن کائنات بنایا, رونق کائنات بنایا, بہار کائنات بنایا, فخر موجودات بنایا, جمیع الحسنات بنایا, جامع البرکات بنایا, خیر الانام بنایا, سید العرب والعجم بنایا, جمیل الشیم بنایا, تاجدار حرم بنایا, چراغ حرم بنایا, عادل بے عدیل بنایا, دعائے خلیل بنایا, لطف رب جلیل بنایا, صادق و امی بنایا, خیر الورا بنایا, قدر الدجا بنایا, شمس الضحا بنایا, احمد مصطفیٰ بنایا, محمد مصطفیٰ بنایا. جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ, آدمیت آدم میرا مصطفیٰ, کاملیت آدم میرا مصطفیٰ, افضلیت آدم میرا مصطفیٰ, شمع نار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں, نہ تخیل تصور نہ دیوان میں, آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ, روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ, شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ, آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ. نور کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر, حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ گزر گئے اگر, ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف فصیح, والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. یہ اس لیے سنایا کرتا ہوں, قرآن کا تذکرہ بھی اور حضور کا تذکرہ بھی. میرے ضروری نہیں ہے کہ میں زور سے بولوں تو آپ سنانے لگے. سچی بات ہے, آپ کے پاس رمضان آیا ہوا ہے, ہمارے پاس نہیں آیا. ویسے سمجھ کے اس میں تھوڑا سا مسکرا دیجیے گا تاکہ میں آپ کے ذہنوں سے بات کر سکوں. یہ حضور کا تذکرہ یہ اس لیے کیا کرتا ہوں, یہ بتانے کے لیے اور قوم تک بات پہنچانے کے لیے کہ تم لاوارث نہیں. سے کہو کہ خوبصورت رات ہے, 27 کی خوبصورت مسجد کا حال صحن ہے, اور خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں, خوبصورت ایمان والے بیٹھے ہیں, یوں پتہ چلے جیسے فرشتے ابھی اس محفل کو اپنے پروں میں لپیٹے ہوئے. یہ بتانے کے لیے کہ تم لاوارث نہیں ہو, حضور امت کے وارث ہیں. جو بچہ لاوارث ہونا, اسے کوئی نہیں پوچھتا تو رات 2 بجے کیوں آیا, 3 بجے کیوں آیا, کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا. اسی بچے کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو, اور وہ بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے پوچھا جائے گا, میں اتنی دیر باہر نہیں رہ سکتا. اور ابے کو بھی چین نہیں آتا جب تک پوچھا
پوچھے نہیں کہ کدھر تھا. کیوں؟ یہ ابا وارث ہے, پوچھے بنا نہیں رہ سکتا. تو قاضی کو کہنے دو حضور امت کے وارث ہیں, یہ ابا پوچھتا ہے نا کہ بیٹا کدھر تھا. تو قاضی کے اس جملے کو دل میں جگہ دیجئے گا اور اسے بار بار اپنے دل سے نکال کر خود ہی سنتے رہیے گا. حضور نے بھی قیامت کے روز پوچھنا ہے کدھر تھے, کس کے ساتھ تھے, کیوں تھے. یہ ابا پوچھتا ہے اور نہیں رہ سکتا پوچھے بنا. اور بیٹا سمجھے نا کہ ابے نے گولیاں لے لی ہیں بلڈ پریشر کی, شوگر کی, غلودگی آ گئی ہے, لحاف ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, لحاف چھوڑ کے سو گیا ہوگا, میں اب جتنے بجے مرضی ہے جاؤں. ابا نہیں سوچتا, ابا نہیں سوچتا. لحاف اوڑھ بھی لے پھر بھی اس کی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں. ابھی آیا, ابھی آیا, اور ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا. اچھا وہ آ گیا, دلی کے گزرنے سے بھی کھٹکا آئے نا, دروازہ ہلے, پھر اٹھتا ہے, پھر دیکھتا ہے ابھی آیا ہوگا. اچھا وہ آ کے سو جائے گا, تو کیوں جاگے جا رہا ہے, جاگ رہا ہے کیوں؟ کہتا نہیں میں پوچھوں گا تو اسے کہ کدھر تھا. جو ابے بیٹھے کو سر ہلانے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, میرا استدلال ٹھیک ہے یا کوئی اور شعر سنا دوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں پوچھوں اس سے کہ کدھر تھا. اچھا تجھے وہ سچ بتائے گا کہ میں وہاں تھا؟ اسے بھی تو پتا ہے نا کہ ابے نے کہاں سے مجھے منع کرنا ہے, اس نے اس جگہ کا نام ہی نہیں لینا. کہتا مجھے پتا ہے کہ اس نے بتانا نہیں, پھر بھی پوچھتا ہے. اور پوچھتا ہے وہ ابا آگے, وہ بیٹا, اسے بھی پتا ہے کہ اس کا خدشہ کہاں پہ ہے, اور وہ بھی اسی جگہ کا یا اسی بندے کا نام لے کے کہتا ہے ابا نہ ٹینشن لے, میں وہاں نہیں تھا. اچھا اب تو اسے سو جانا چاہیے, لیکن پھر بھی محبت آرام نہیں کرنے دیتی. پھر بھی پتہ کیا کہتا ہے اپنے بستر کی جانب جاتے ہوئے, اچھا ادھر جامی بھی نہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, ادھر جانا بھی نہیں. کیوں؟ اسے محبت ہے, اس کے سینے میں محبت ہے, یہ وارث ہے. لاہور والوں, رب کعبہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں, میں سمجھانے کے لیے مجبور تھا تو باپ بیٹے کی مثال دے دی, ورنہ یہ مثال وہاں بنتی نہیں جتنی حضور کو امت سے محبت ہے. میرے پاس اور کوئی مثال نہیں بن گئی سمجھانے کے لیے, میں مجبور تھا. یہ ابا چند سال پہلے وارث نہیں تھا, اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ تو اس کے آنگن میں پیدا ہوا تھا. میرے آقا اس دن بھی وارث تھے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا. یہ ابا چند سال بعد وارث ہوگا بھی نہیں, یا دنیا سے وہ چلا جائے گا یا وہ چلا جائے گا, ہوگا بھی نہیں. اور اتنی محبت کے باوجود, اتنی طرف کے باوجود, حشر کے روز اس ابے نے اسی بیٹے کو تکنا بھی نہیں. بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھنا, باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھنا, ماں نے بیٹی کو نہیں دیکھنا, بیٹی نے ماں کو نہیں دیکھنا, پیر نے مرید کو نہیں دیکھنا, کوئی لیڈر, کوئی محب, کوئی معبود, کوئی دوست. ارے نبیوں نے نفسی نفسی کی آوازیں لگانی ہیں. اس دن بھی میرے آقا اس طرح وارث ہوں گے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا, میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا. میرے پاس جبریل امین آئیں گے, آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں, تو کیا ہوا, آپ کی امتی پلسرات پہ پریشان ہے. حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا, میں دوڑ کر جاؤں گا, میں پلسرات پہ کھڑا ہو جاؤں گا. پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے,
پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، کیوں کیا ہوا؟ آپ کے امتی میزان پہ پریشان ہیں جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اب پل چھوڑ دوں گا۔ محدثین نے لکھا ہے، میں لفظ ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے روز جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، پہچاننے سے انکاری ہوگا، حضور فرماتے ہیں ان 3 مقامات پر میں چلتا نہیں دوڑتا رہوں گا۔ ہوش سے پل، پل سے میزان، میزان سے ہوش، ہوش سے پل، پل سے میزان، اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر نہ جائے گا۔ حضور ایسے بارش ہے، حضور ایسے بارش ہے۔ آج کل عموماً سنایا نہیں جاتا ہے، ہر طبقہ سناتا ہے اور ہر بندہ بھی اور ہر مسلک بھی سناتا ہے کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے، ہمیں کتنی محبت ہے۔ میں قوم کو یہ نہیں سنایا کرتا، میں یہ سناتا ہوں کہ یہ دیکھو پہلے حضور کو تم سے کتنی محبت ہے، پھر اس کے بعد دعویٰ کرنا۔ پھر تو شاید آپ میری طرح یہ کہیں ہم دعویٰ کرنے کے قابل ہی نہیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں، ہمارا تو بات زبانی دعویٰ ہے۔ ہم کہاں پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے؟ حضور کو کیسی محبت، حضور کو کیسا گیا؟ ایک مثال آ گئی ہے ذہن میں، ممکن ہے بات کو اچھی نہ لگے، اب آپ تو مجھے یہ بھی بتانے سے رہے کہ لگے گی اچھی لگے گی بولوں یا نہ بولوں۔ میں نے پہلے جو بلوایا آپ کو زور زور سے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں مزاج سے مجھے کچھ دیر لگی، اب نہیں بولوں گا کہ بولیے، اب آپ کی مرضی۔ کچھ دن پہلے بلکہ کچھ مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے ہمارے ملک میں الیکشن ہوئے۔ آپ کے بھی پاکستانی ہیں نا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ الیکشن ہوئے ہیں ہمارے یہاں بھی ہوئے ہوں گے۔ الیکشن میں کچھ ووٹر ہوتے ہیں، کچھ سپورٹر ہوتے ہیں۔ ووٹر کا کام یہ کہ وہ گیا، اس نے پرچی پہ مہر لگائی، آ گیا، نہ اس سے پہلے اس کا کوئی کام تھا نہ اس کے بعد اس کا کوئی کام ہے، وہ صرف رزلٹ سنے گا کون جیتا اور کون نہیں جیتا۔ سپورٹر مال بھی لگاتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، جان بھی کھپاتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے۔ تو ساتھی اگر سپورٹر قسم کے بیٹھے بھی ہوں تو وہ میری باتوں سے ناراض نہ ہو۔ سپورٹر مال بھی لگائے گا، جان بھی لگائے گا، وقت بھی دے گا، کاروبار سے بھی اٹھے گا، اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر دیندار سپورٹر ہے تو اس کمپین کے دوران نمازیں بھی قضا ہوں گی۔ ہلکا ہلکا سر ہلاتے رہیے گا، بولیے گا نہیں۔ دین کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، جھوٹ بھی بولا جائے گا، رشتے بھی ناطے ختم کیے جائیں گے، دوستوں سے بحث بھی ہوگی، جھگڑے بھی ہوں گے۔ بہت کچھ اڑائے گا، بہت کچھ سنے گا، بہت کچھ سنائے گا، گالیاں سنے گا بھی اور کبھی کبھی دے بھی دے گا، جھگڑا بھی ہوگا، ہاتھا پائی بھی ہوگی۔ یہ کینڈیڈیٹ سے نفرت کی وجہ سے ہوگی یا محبت کی وجہ سے؟ وہ کینڈیڈیٹ جب بن گیا MPA یا منسٹر، کچھ دن تو پھر بھی تو اس کی گاڑی میں رہے گا پچھلی سیٹ سے۔ اتنی تو میں زیادتی نہیں کرتا کہ میں فوراً اٹھا دوں، کچھ دن تو رہے گا، اور اس دن تو ضرور بیٹھا ہوگا جب وہ فائل چھپا کے جیب میں لے کے جائے گا کہ فلاں دفتر میں جا رہا ہے نا صاحب میرا، تو وہاں جا کے نکالوں گا، اور وہاں جا کے تو اپنی جیب سے نکالے گا فائل کہ سر آپ اندر جانے لگے ہو نا افسر سے ملنے، تو میری اس فائل پہ دستخط کروا دیں۔ تو انشاءاللہ باہر بیٹھا ہوگا بینچ میں،
اور بینچ بھی وہ جو لکڑی کا ٹوٹا ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کے فضل سے اوپر پنکھا بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے دفاتر کا بینچ ہوگا، اندر وہ جائے گا اکیلا، تجھ سے وہ فائل لے کر کہے گا بالکل کیوں نہیں، تیری فائل پہ نہیں دستخط کروانے تو کروانے کس پہ ہیں، اور سوچے گا یہ کہ پہلے اپنے کام کو میں بیٹھوں۔ یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں اس کی فائل پہ آج دستخط کروا لیا، کل ایک اور نئی فائل لے کے آ جائے گا، اور وہ فائل ہوگی بھی کیا؟ بجلی کا میٹر، گیس کا میٹر، گلی کی ٹفٹائی، پختہ نالی، یا بچے کی نوکری، وہ بھی ٹی ایم اے میں نائب کا ساتھ، بس کیا تھا؟ یہ تو اس فائل کا حال ہے۔ افسر تیرے اس لیڈر کو، ایم این اے کو، ایم پی اے کو، منسٹر کو اپنی طرف سے کوئی تحفہ دے، اس میں تو حصے دار ہو سکتا ہے۔ یہ تو تیری فائل کا حال ہے۔ وہ افسر اسے اپنی طرف سے کوئی گفٹ کرے، کوئی بلاک تحفہ دے، اس میں حصے دار ہو سکتا ہے۔ یہ جس کے لیے تو نے مال لگایا، جان لگائی، وقت کھپایا، نمازیں اڑائی، دین کا مذاق اڑایا، دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا، گالیاں سنی، گالیاں دی، بحث کی، جھگڑے کیے، دوستیاں ختم کی، دشمنیاں پالی، یہ بندہ افسر کے پاس جائے تو تجھے یاد نہ رکھے میرے آقا کہاں پہنچے۔ جہاں کسی نوری، ناری، عرضی، خاکی، سماوی کی نگاہ بھی نہیں نہ پہنچی، وہاں میرے آقا کے قدم پہنچو۔ جب حضور وہاں پہنچے نا تو اللہ فرماتے ہیں محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے، تحفہ دینے لگا ہوں محبوب صرف تجھے، صرف تیرے لیے۔ اللہ صرف میرے لیے؟ فرمایا صرف تیرے لیے، صرف تجھے۔ اللہ دیجیے، اللہ فرماتے ہیں محبوب السلام علیکا ایھا النبی، محبوب سلامتی صرف تیرے لیے۔ یہ جو کا ہے نا السلام علیکا، محبوب صرف تیرے لیے، سلامتی صرف تیرے لیے، رحمت صرف تیرے لیے، برکت صرف تیرے لیے۔ اب جواب تو بنتا تھا السلام علیکا، ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو، بمانا آمین، لیکن حضور نے یہ جواب نہیں دیا السلام علیکا۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکا ایھا النبی، وہ فرماتے ہیں اللہ صرف مجھ پر سلام۔ ہاں محبوب کیا چاہتے ہو؟ اب حضور کا جواب سنا، حضور فرماتے ہیں اللہ صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا، سبحان اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تیرا سلام ہم سب پر۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ ایک لوگوں کو ملایا ہوگا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو ملایا ہوگا، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو ہریرہ، بلال، حمزہ کو ملایا ہوگا، عائشہ، خدیجہ، حفصہ، میمونہ، ماریہ، صفیہ، سودا، جویریہ، حبیبہ، فاطمہ، حسن، حسین، انہیں ملایا ہوگا۔ حضور فرماتے نہیں، ان کا ذکر تو میں نے علیحدہ کر دیا، والا عباد اللہ الصالحین، السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا۔ کہ مجھے حضور سے کتنی محبت ہے، اور محبت کی اگر بات آئی ہے تو میں اسی کے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت میں شاید نہ پہنچ سکوں جو میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں نہیں، اس کا کوئی عمل نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله، سب سے پہلے رب سے محبت، پھر رسول سے محبت۔ اور یہ محبت کیسی؟ ہر چیز سے زیادہ محبت، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ، جان سے زیادہ۔ اور میں اکابر کا خوش نصیب ہوں
میں نے تو جب حضرت کا جملہ پڑھا میں حیران رہ گیا. لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک جملہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے, آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے. میں کہتا تھا میں فلاں کے لیے جان دے رہا ہوں, جان یہ اینک میری ہے, یہ میری ملکیت ہے, میں کسی کو بھی دے دوں, یہ گھڑی میری ملکیت ہے, میں کسی کو بھی دے دوں, جان بھی تو میری ملکیت ہے. اب سنیے گا دھیان سے, دھیان سے سنیے گا. بعض بندے آدھی بات سنتے ہیں, آدھا دھیان کہیں اور ہوتا ہے, بعد میں کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی, ہوتا ہے جی بات کر رہا تھا. اینک میری ملکیت ہے, اس کی حد اور ہے. گھڑی میری ملکیت ہے, اس کی حد اور ہے. جان میری ملکیت ہے, اس کی حد اور. اب جو میں سنیے, اب شاید میں سمجھا سکتا ہوں. حضرت لکھتے ہیں کہ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے, آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے. لیکن اگر آقا حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے. کیا ہے, کیا مطلب؟ مجھے اپنی جان پر وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو میری جان پر حق حاصل ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے رسول اللہ سے محبت کا. اللہ نے حضور سے محبت میں یہ بات درمیان میں تھوڑی سی لمبی ہو گئی. میں اس آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں جو قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین میرے اللہ کا, اللہ نے دین دیا حضور کو. اب یہ دین ہوا حضور کا, اب اس کی نسبت ہوگی حضور سے, اس لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اگر آپ اپنے ذوق میں تھوڑا سا ڈیپلی اس لفظ پہ غور کریں, ہر بندے کو سننے کا سنانے کا اپنا مزاج ہوتا ہے, میرا اپنا ہے. میں کتاب میں چیز پڑھوں تو سمجھنے کا, اس میں غوطہ ہونے کا میرا اپنا انداز ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے. لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اس تخصیص نے بات کو واضح کیا کہ اب اس کی نسبت حضور سے ہے. لیکن میں قربان جاؤں اپنے اللہ کے انداز پر, میں قربان جاؤں رب کے سمجھانے پر. اللہ نے دین دیا حضور کو. یوں سمجھیے کھیت میں آپ گئے, آپ نے کھیت میں بیج بویا, فصل تیار ہو گئی. یہ میری دھیان سے جملہ سنیے گا, میں کوشش کروں گا کہ جملہ آخری. فصل تیار ہو گئی, آپ نے فصل کاٹی, اٹھائی, فصل لا کے گودام میں رکھ. اگلے دن پھر گئے, فصل اٹھائی, گودام کا. اگلے دن آپ پھر گئے, فصل اٹھائی, گودام کا. 10 دن 15 دنوں کے بعد ساری فصل کھیت سے اٹھ کر گودام کا. میرے اللہ نے دین دیا حضور کو, حضور اللہ سے دین لیتے ہیں, صحابہ کو دیتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں, صحابہ میں رکھتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں, صحابہ میں رکھتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں, صحابہ کو دیتے ہیں. 23 سال گزر گئے. یہ خوبصورت منظر میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا. میرے اللہ نے اس آیت کو پیچھے بچا کے رکھا ہوا تھا. اب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ معبود دین آپ کا ہوا. میں اپنے مزاج سے بالکل ہٹ کر آپ کے مزاج پر آ کر گفتگو کر رہا ہوں. بالکل آپ کو بولنے کی زحمت بھی نہیں دے رہا, دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, ان کی توجہ بھی نہیں کھینچ رہا, کیونکہ میں اپنی اذان دے کر مکمل کر کے رخصت ہونے والا ہوں. اللہ نے دین حضور کو دیا, حضور سے اللہ نے دین لیا, صحابہ کو دیا. اب اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ معبود دین آپ کا ہوا. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ بناتے معبود دین میرا, میں نے آپ کو دیا, آپ نے صحابہ کو دے دیا, صحابہ میں رکھ دیا. تو میں اللہ اوپر کم کی مور لگا کے تصدیق کر رہا ہوں. کم 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 کم. میں رب کا اعلان سن لو, یہ
دین ہے ہی اب صحابہ. آپ نے جب فصل اٹھائی، آپ نے جب غلہ اٹھایا، غلہ گودام میں رکھا، اب آپ کا بیٹا غلہ کہاں سے لے گا؟ گودام سے. حضور نے رب سے دین لیا، صحابہ کو دے دیا، اب امت دین کہاں سے لے گی؟ اسی لیے اس آیت کے اترنے کے بعد پھر میرے رب کہ اس آیت کے اترنے کے بعد پھر میرے آقا نے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا اب غائبین تک تمہیں نے پہنچانا ہے کیونکہ تمہارے ہی ذمہ رب نے لگا دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں اپنے لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.